سر اٹھاتے ہی فوری طور پہ دوسرا سجدہ ایسے نہیں کرنا، بلکہ اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور جب بیٹھنا ہے ایک سجدہ کر کے تو دعا پڑھنی ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ کلمات پڑھتے رہیں، یا اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی ورزقنی، یہ کلمات پڑھ لیں۔ تو اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، وہ بھی اسی طرح ہی، کونیاں رانوں سے الگ ہوں، بازو زمین سے الگ ہوں، ماتھا پیشانی ناک جو ہے یہ زمین پہ ہو، دونوں ہاتھ زمین پہ ہوں، دونوں گھٹنے زمین پہ ہوں، دونوں پاؤں زمین پہ ہوں، اور پاؤں آپس میں بھی ملے ہوئے ہوں۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اور دوسرے سجدے کے بعد جب اٹھنا ہے، پہلی رکعت ہے، اٹھنا ہے تو سیدھے کھڑے نہیں ہو جانا، جیسے بہت سارے دوست جو ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے ہی سیدھے جو ہے وہ بغیر ہاتھوں کی ٹیک لگائے، بغیر بیٹھے سیدھے ہی گھٹنوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں سے فارغ ہوتے، یا 4 رکعتوں والی نماز میں تیسری رکعت میں جب 2 سجدوں سے فارغ ہوتے، تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے تسلی کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، کہ اٹھیں دوسرے سجدے سے اور بالکل اطمینان کے ساتھ، جیسے پہلے سجدے کے بعد بیٹھے ہیں ویسے ہی دوسرے سجدے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ لیکن اس بیٹھنے میں کوئی دعا نہیں ہے۔ پہلے سجدے کے بعد جو بیٹھنا ہے اس میں دعا بھی پڑھنی ہے، لیکن دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کے بیٹھ جانا ہے، دعا کوئی نہیں ہے۔ بیٹھ کے تسلی کے ساتھ پھر دونوں ہاتھوں کی ٹیک لگا کے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پھر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ جی وہ بڑھاپے کی وجہ سے تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یہ عمل نہیں کیا، بلکہ جو نماز اپنے اصحاب کو سکھائی ہے وہ سکھائی ہی اسی طرح ہے، کہ پہلی رکعت میں اور 4 رکعتوں والی نماز کی تیسری رکعت میں جب اٹھنا ہے 2 سجدوں سے تو جلسہ استراحت کرنا ہے، آرام سے بیٹھنا ہے اور پھر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اور دونوں ہاتھوں کی ٹیک سے جب وہ کھڑے ہونا ہے، یہی مسنون عمل ہے، یہ